اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے کے اندر تمام 10 لاکھ سے زائد شہریوں کو شمالی غزہ چھوڑ کر جنوبی غزہ جانے کا الٹیمیٹم دے دیا، جبکہ تل ابیب کے متوقع زمینی حملے سے قبل ٹینک غزہ کے پٹی کے قریب پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے جمعرات کو کہا تھا کہ جنگ کا وقت ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بھاری بمباری جاری ہے، جس کے نتیجے میں 1300 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے، جس میں زیادہ تر شہری شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں غزہ شہر میں نمایاں آپریشن کریں گے اور شہری تبھی واپس جا سکیں گے جب بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غزہ کے شہریوں کو اپنی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے جنوب چلے جائیں اور خود کو حماس سے دور کر لیں، جو آپ کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ حماس کے ایک حکام نے کہا کہ غزہ کی نقل مکانی کا انتباہ جعلی پروپیگنڈا ہے اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ اس کا شکار نہ ہوں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ تباہ کن انسانی نتائج کے بغیر شہریوں کی نقل مکانی ناممکن ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر گلاد اردن نے غزہ کے رہائشیوں کو اسرائیل کی ابتدائی وارننگ پر اقوام متحدہ کے رد عمل کو شرمناک قرار دیا۔ حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا ہے۔ حماس کے فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اس آپریشن کے لیے خفیہ تیاریاں کی گئی تھی، جس میں حماس مزاحمتی قوتوں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ کا کہنا تھا جلد کئی محاذ کھولے جائیں گے، جن میں 1948 میں فلسطین کے پاس موجود علاقے بھی شامل کیے جائیں گے۔ حماس رہنما نے دعویٰ کیا کہ امریکہ، فرانس اور دیگر ملکوں کے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں۔ یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری نکلے ہیں۔ خیال رہے کہ آپریشن الاقصی فلڈ کے آغاز سے اسرائیلی معیشت کو اب تک ہونے والے نقصان کا تخمینہ تقریباً $6.8 ارب لگایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 7200 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 2500 سے زیادہ مکانات تباہ، جبکہ 30,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں 3,38,000 تک پہنچ گئی ہے۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جبکہ 1 لاکھ فلسطینی اپنے عزیز اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں۔ بجلی بند ہونے سے وینٹی لیٹرز چلانا چیلنج بن گیا۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے انکشاف کیا ہے کہ 19 جون کو ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والے آبدوز کا مزید ملبہ اور مبینہ طور پر انسانی باقیات برآمد ہوئی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق 19 جون 2023 کو ٹائٹن نامی تفریحی آبدوز بحری اوقیانوس میں 3800 میٹر گہرائی میں موجود تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر روانہ ہوئی تھی، لیکن سفر کے آغاز کے پونے 2 گھنٹے بعد اس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جو شمالی بحیرہ اوقیانوس کی سطح سے 2 میل تقریباً 4 کلومیٹر گہرائی میں موجود تھی۔ 21 فٹ کی چھوٹی آبدوز کی تلاش کے لیے امریکی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن شروع کیا، جو 5 روز تک جاری رہا۔ 5 روز بعد امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے تصدیق کی گئی کہ لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش کے دوران سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے قریب سے کچھ ملبہ ملا ہے، جس کے بعد آبدوز کے مالک کمپنی اوشن گیٹ نے اس میں سوار 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ واقعے کے بعد امریکی کوسٹ گارڈ نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا، جسے میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے 7 اکتوبر کو اپنے جاری بیان میں کہا کہ میرین بورڈز آف انویسٹیگیشن کے میرین سیفٹی انجینئرز نے شمالی بحیرہ اوقیانوس کے سمندری تہہ سے ٹائٹن آبدوز کا مزید ملبہ برآمد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائٹن کے ملبے سے مزید انسانی باقیات بھی برآمد ہوئی ہیں، جنہیں تجزیے کے لیے امریکی طبی ماہرین کو بھجوا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جس ماہ یہ حادثہ پیش آیا، اسی مہینے کے آخر میں بھی ٹائٹن آبدوز کا ملبہ اور کچھ انسانی باقیات برآمد ہوئی تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا تھا کہ وہ یو ایس نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ دیگر بین الاقوامی تحقیقاتی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ٹائٹن کے ملبے سے ملنے والی شواہد کا جائزہ لیا جا سکے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچے، جہاں لبنانی حکام کے ساتھ ساتھ حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندوں نے ان کا استقبال کیا۔
اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کی طرف ممکنہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکنہ حقیقت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔